نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا نہ تعبدون تم عبادت کرنا الا اللہ سوائے اللہ کے وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرنا وذی القربا اور رشتہ داروں کے والیتاما اور یتیموں کے والمساکین اور مسکینوں کے وقولوا للناسی اور تم کہو گے للناسی لوگوں کے لیے حسنا خوبصورت بات بھلی بات اچھی بات وَأَقِیمُوا اور قائم کرو گے صلاۃ نماز کو وَآتُوا الزکوٰۃ اور ادا کرو گے زکوٰۃ ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا الا قلیلا مگر بہت کم منکم تم میں سے وانتم معرضون اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی طرح قرابت داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی بات کہنا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرتے رہنا لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب اس بات سے پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آیت نمبر 82 تک ہم پچھلے لیکچر میں کور کر چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 83 سے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ہی یہاں پر ذکر ہے اور بنی اسرائیل کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیے تھے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان سے جو پختہ عہد اللہ نے لیا تھا وہ 6 باتوں پر لیا تھا۔ کون کون سی وہ باتیں تھیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، پھر اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، حسن اخلاق کا حکم آ گیا اور پھر اس کے بعد نماز اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نماز جو ہے یہ بندے کا اور اللہ کا جو آپس کا ایک تعلق ہے آپس کا ایک رشتہ ہے وہ قائم کرتی ہے اور یہ رب نے ہمارے اوپر فرض کی یہ ادا کرنی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی آسمانی جو الہامی دین ہے ادیان ہے جو اسلام سے پہلے بھی جو دین یہاں تو بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان سے بھی جو اللہ نے اپنے دین کا جو عہد لیا تھا اس عہد میں اللہ نے جو ترتیب رکھی تھی اس کو ہم نے دیکھ لیا اور اسلام میں بھی یہ تمام کے تمام احکامات جو ہے وہ ہمیں اسی طرح دیے گئے ہیں اور یہ 6 پوائنٹس ہیں۔ ان 6 پوائنٹس کو ہم نے یاد رکھنا ہے اور ان 6 پوائنٹس کے مطابق ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کردار جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کو دیکھیں گے، پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد لا تسفکون دماءکم کہ تم نہیں بہاؤ گے
اپنے خون، ولا اور نہ ہی تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو، من سے دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کر لیا تم نے، وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں خون مت بہانا، مطلب یہ کہ آپس میں خون ریزی یا قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کر لیا اور پھر تم اس پر گواہ بھی ہو، تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو۔ ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون فریقا اور تم نکال دیتے ہو، فریقا ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم والعدوان بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی سے، وَإِن یأتوکم اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ لیتے ہو ان سے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کو، افتؤمنون پھر کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصے کو، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو بعض حصے کا، فما جزاء من یفعل فما تو نہیں جزا ہوگی اس کی، من جو کوئی، یفعل کرتا ہے، ذالک منکم یہ سب تم میں سے، الا خزی سوائے رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی کی طرف، اشد العذاب اشد شدید ترین عذاب کے، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل، اما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان سے فدیے دیے، فدیہ کا لین دین کیا، لیکن ان کا نکالنا تم پر حرام تھا، ان کا کچھ خیال نہ کیا، بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار ہوگی، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ آیات جو ہیں یہ یہودیوں کے جو ان کے جو کام تھے جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اب ہم ان حالات کو جب اس وقت کے تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں دو مختلف قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر، اور یثرب کی مشرک آبادی جو تھی وہ دو قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ جو یہودیوں کے دو قبیلے تھے ان کے نام تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور جو مشرک آبادی تھی اس کے بھی دو قبیلے تھے، وہ تھے ایک اوس اور ایک خزرج، جن کی آپس میں اکثر لڑائیاں رہتی تھیں، اور لڑائی میں جو تھے بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے فیور کرتے تھے، اوس قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے، مطلب کہ وہاں پر گروہ بنے ہوئے تھے، مشرکوں کے بھی دو گروہ اور یہودیوں کے بھی دو گروہ، اور پھر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی اور لڑائی کے بعد جب جنگی قیدی چھڑوانے کا ٹائم آتا تو پھر یہ کیا کرتے تھے کہ ایسے میں یہودی جو تھے وہ تورات کی جو احکامات تھے ان کو بائی پاس کر دیتے، یعنی ان کی روگردانی کرتے اور
اللہ کے جو احکامات تھے، جو اس کی آیات تھی ان کے پاس تورات میں، اس کو پس پشت ڈال کر اس پر کیا کرتے، یہ اپنی مرضی کے معنی نکال کے ان پر استدلال کرتے اور آپس میں فدیے کا لین دین کرتے۔ اور یہاں پر قرآن کریم میں ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو متنبع کیا ہے، ان کی اس حرکت کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ تم یہ حرکتیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا اپنی کتاب میں۔ اب کیا ہے کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، ہم ان آیات کو جب سمجھیں نا تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ شریف میں قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر ہم اسلام سے پہلے کون تھے؟ یہودی جو تھے وہ علم والے سمجھے جاتے تھے، اور یہودیوں کے پاس جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ فیصلے کروانے آتے تھے کہ ان کے پاس بڑا علم ہے، ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، تو وہ اپنی جو ان کے علماء تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے جو ان کے پاس علم تھا اس کی روشنی میں فیصلے کریں، وہ اس میں اپنے مفاد کے لیے پیسے شیسے لے کے ان کی مرضی کے مطابق ان کو فتوے اور احکامات نکال کر دیتے تھے۔ یہاں پر ان کی اس برائی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، نشتروا خرید لی ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہیں یخفف ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کن کی مدد نہیں کی جائے گی؟ جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، یعنی جہاں اللہ کا حکم کسی کے مفاد سے ٹکرائے اس کو پھر یہ لوگ بدل دیتے تھے۔ تو وہ آج کل ان کے علماء کرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہ سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ من چاہے جو آیات ہیں ان کے لفظوں کو تو یہ بدل نہیں سکتے نا، تو آج بھی یہ سب ہمارے ہاں بھی ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم آگے آتے ہیں 87 نمبر آیت پر، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے ہم نے اس کے پیچھے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اس کو، تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا بھلا جب کبھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ، ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے اسے، انفسکم، تمہارے دل، انفسکم استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، ففریقا، تو ایک گروہ کو، کذبتم، تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول کوئی چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا اور بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں والے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں، ابھی جو ہم نے آیت نمبر 87 پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو روشن نشانیاں جو دی تھی، بینات جو دی تھی، تو ہم ان بینات کو دیکھ لیں کہ کون کون سی بینات دی گئی تھی ان کو جو ہے مادر زاد اندھا جو تھا وہ اس کو بینا کر دیتے تھے، اور کوڑی کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور غیب کی خبریں
بتایا کرتے تھے۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں جو تھیں یہ معجزے حضرت روشن نشانیاں جو تھیں، روشن بینات جو تھیں، یہ حضرت عیسیٰ کو دے کر بھیجی گئی تھی۔ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ نہیں مان لاتے تھے، تنگ کرتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں ان کے باوجود ان کی ہسٹری میں، ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، اور قرآن جو ہے انہی سب باتوں کو یہاں پر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلافوں میں ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہی بالکل انداز جو ہے آج ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی بات رکھی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ بھی اثر نہیں ہوتی، اور پھر وہ بڑا فخر کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہمیں جتنی مرضی قرآن کی آیتیں سنا لو، ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اثر اسی پہ ہوتا ہے قرآن کا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جو اس قرآن کو توجہ سے سنتا ہے اور اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے۔ قرآن اسی کو ہدایت دے گا جو اس سے ہدایت لینا چاہے گا، جو پہلے ہی یہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا دل تو بڑے غلاف میں نے اپنا دل بڑا محفوظ رکھا ہوا، میں نے اپنے نفسی کی پیروی کرنی ہے، تو اس کو ہم جتنا بھی قرآن سنا دیں اس کا دل نہیں بدلے گا، کیونکہ بدلنا ہم چاہتے ہیں تو اللہ بدلتا ہے، جب ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ہم دیکھیں تو کہتا ہے نہیں نہیں، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملعون کر دیا، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت ہے ان پر اللہ کی۔ کس وجہ سے لعنت ہے؟ بکفرہم، کفر کی وجہ سے، وہ جو کفر کرتے ہیں نا، انکار کرتے ہیں اللہ کی باتوں کا، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ تو کتنا تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہاں یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی نہیں لاتے ہیں لیکن بہت تھوڑا۔ تو ایمان کا جو لیول ہے جب وہ ایک حد سے نیچے چلا جاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت جو اب دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، اور ایمان ہمارا بڑھتا رہے، ہر دن بڑھتا رہے، تو ایمان کا گراف نیچے جانے میں بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے دلوں کو بنجر نہ بنائے، اور نہ ہی ہمارے دلوں کو اس طرح کا سخت بنائے جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ دل سخت ہیں، پتھروں کی طرح سخت ہیں، اور انہی میں سے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں نا جیسے کچھ پتھر گر بھی جاتے ہیں نا اللہ کے خوف سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اور ہمارے دلوں کو روشنی اور نور بصیرت جو ہے وہ عطا فرمائے، کہ تاکہ جو ہم قرآن کو پڑھیں، جو قرآن کو سنیں، اس کو ہمارے دلوں کے اندر تک رسائی حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا اور جب جَاءَهُمْ آگے ان کے پاس کتاب، من سے، عندی پاس، اللہ سے، مصدق لما معہم جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا، فلما تو جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ تو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین اللہ پر، کافرین کافروں پر۔ اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آ گئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے سے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اب کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 89 جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو
یہودی تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں تو موجود تھی نا اسلام کی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بڑی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ نجات دہندہ ہے وہ جلدی سے آ جائے اور ہم پھر فتح یاب ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور جب وہ آ جائے گا تو پھر کسی تم لوگوں کو پھر فتح حاصل ہوا کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کریم نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ آپ جہاں پر ہوں گے وہاں پر پھر شکست نہیں ہوگی۔ غزوہ احد کے بعد ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا تھا کہ آپ جس جنگ میں آپ موجود ہوں گے پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی، تو ان کے پاس یہ نشانیاں موجود تھیں کہ جب نبی آخر زماں آ جائیں گے اور جب بھی یہودیوں کو شکست ہوتی تھی اور جب شکست ہوتی تھی تو پھر یہ باتیں کیا کرتے تھے، پھر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، اور پھر وہ کیا کرتے تھے جب بالکل وہ مایوس ہو جاتے تھے، کبھی ان کی فتح کے جو ظاہری امکانات ہیں وہ ختم ہو جاتے، تو اس وقت وہ تورات کو کھول کر اپنے سامنے رکھتے اور اس مقام کو وہ کھولتے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا، وہاں پر ہاتھ رکھتے اور ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تجھے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ انہیں فتح دیتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج تک تم نے جس کا نام لے کر جیت حاصل کی ہے اور جس کی برکت سے فتح یاب ہوتے رہے ہو، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات دہندہ تشریف لے آئے اس پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ غصہ کر رہے ہیں نا ان پر کہ ان کا نام لے کر صرف ان کے نام کا واسطہ اور وسیلہ یہ دیتے تھے اور فتح یاب ہو جاتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ دینے پر مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کہ ہم ان کے واسطے اور وسیلے سے کیسے دعا مانگی، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر تو ان کی آمد سے قبل بھی دعائیں مانگی جاتی تھی، ان کے آنے سے تشریف آوری سے پہلے بھی یہودی جو تھے وہ دعائیں مانگتے تھے ان کا وسیلہ دے کر۔ یہاں یہ قرآن بات کہہ رہا ہے نا کہ جب تم دعائیں مانگا کرتے تھے کانوا من قبل یستفتحون، اس سے پہلے فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا، کافروں سے اس نبی کے وسیلے سے، فلما جاءہم، تو جب وہ تشریف فرما ہوئے اور تم لوگوں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے پہچان لیا تھا، اور بھی اس کے باوجود وہ کیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی، تو جس پر اللہ ان پر لعنت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کے، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، باغیم ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، من یشاء جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے چلے آئے غضب کے ساتھ اوپر غضب کے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کر دینے والا، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بھی انشاءاللہ، وہ ان کا کفر کرنا اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل کیا، اور اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان آیتوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، اور وہ ان کا کفر کرنا اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز کے ساتھ۔ انہوں نے کیوں کفر کیا؟ ان کو تو ساری کی ساری پہچان تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ وہی ہیں، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ اب
یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. تو اللہ کہتا ہے اللہ جس پر چاہتا ہے اللہ اپنا فضل کرتا ہے. من فضلہ علی من یشاء من عبادی. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اپنے جس بندے پر چاہے جب چاہے کرے. کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں. اللہ کی کسی مخلوق کو اللہ نے یہ نہیں اس بات کی اجازت دی اللہ نے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے اس سے وہ کوئی اعتراض کر سکے. ہم دیکھتے ہیں حسد کیا ہے. حسد بھی اللہ کی تقسیم کے اوپر ہی اعتراض ہوتا ہے نا بندے کا. تو یہود نے کیا کیا, انہوں نے بھی اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا. جب ان کے پاس موجود تھی نشانیاں, انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا. آپ کے اوپر مہر نبوت تھی. ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بچپن میں ہی آپ کو پہچان لیا تھا. ان کے علماء نے تو بچپن میں ہی پہچان لیا تھا نا. جب وہ پہچان چکے تھے تو انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی. انکار کی وجہ صرف اور صرف حسد تھی. اور اس حسد نے انہیں دشمنی کی اس لیول پہ پہنچا دیا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس قرآن سے ان آیات سے سیکھنے والی باتیں جو کی پوائنٹس ہیں, جو اپنے پلو سے باندھ لینے والی باتیں ہیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم اور اللہ کے فیصلے پر ہمیں کبھی معترض نہیں ہونا. ہمیں کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کرنا. کبھی بھی اس بات پر ہمیں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. اور کبھی اس بات پر ہم نے کسی دوسرے سے حسد نہیں کرنا کہ اس پر یہ فضل ہے مجھ پر کیوں نہیں ہے, اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, وہ ایسا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں ہوں جبکہ میں تو اس سے زیادہ کوشش کرتا ہوں. نہیں, عطائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. جس کو جب چاہے اللہ نواز دے. یہ اس کے اپنے اختیار میں, اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. کوئی فرد کسی دوسرے فرد کو کبھی بھی جو ہے اپنی خواہش کی وجہ سے جو ہے وہ حسد ہمیں کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا. بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے اوپر تم میرا فضل دیکھو تو کیا کرو, میرا فضل دیکھو تو ماشاء اللہ ولا حول ولا قوہ. ماشاء اللہ تو ہم کہتے ہیں, ماشاء اللہ کے مطلب کو بھی اپنے دل سے کہنا ہے, سمجھنا ہے کہ جو اللہ چاہے. یہ تو اللہ کی چاہت ہے, جس کو نواز دے نواز دے. اللہ نے بنی اسرائیل کو نہیں, بنی اسرائیل میں پیغمبر کو نہیں مبعوث کیا, تو جہاں بھی کیا تو اب کیا تھا کہ وہ جب اللہ نے بنی اسرائیل میں نہیں کیا, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دشمنی لے کے بیٹھ جائیں. ان کا یہ تھا کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا فضل ہے, تو پھر کیا تھا, پھر حسد کی کوئی بغض کی کوئی وجہ نہیں تھی. اور اگر جنہوں نے کیا, جن یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے کر لیا, جنہوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, ساتھ اس کے جو کہ نازل کیا اللہ نے, قَالُوا نُؤْمِنُ, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے, بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, جو نازل کیا گیا ہم پر, وَيَكْفُرُونَ, وہ کفر کرتے ہیں, بِمَا وَرَاءَهُ, ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے, وَهُوَ الْحَقُّ, حالانکہ وہ حق ہے, مصدق لما معہم, تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون, کہہ دیجئے تو کیوں تم قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ, اللہ کے نبیوں کو, من قبل, اس سے قبل, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو ایمان لانے والے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ, تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے, حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں. اچھا, ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتاب پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا. قل فلم تقتلون, تو کہہ دیجئے تو وہ کیوں قتل کرتے تھے انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, سوالی انداز ہے یہاں پر اللہ کا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور البتہ تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ, پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد, اور تم ظالم ہو. تمہارے پاس موسیٰ یہی روشن دلیلیں لے کر آئے, لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا تو تم ہی ظالم ہوئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
طور، اور جب ہم نے لیا پکا وعدہ تم سے اور بلند کر دیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑ لو جو دیا ہم نے تم کو ساتھ قوت کے، اور سنو، قالو انہوں نے کہا، سمعنا وعصینا، سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، وَأُشْرِبُوا اور پلا دیے گئے، فی میں قلوبہم اپنے دلوں میں، عجلا بچڑے کی محبت، بھی کفرہم اپنے کفر کی وجہ سے، قل بئس ما یأمرکم کہہ دیجئے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی ایمانکم اس کے ساتھ، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین ان اگر کنتم تم ہو مومن، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو بلند کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے، ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو یہودی تھے انہوں نے انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ ہمیشہ اللہ کے احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر روشن نشانیاں دے کے پیغمبر کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسی روشن نشانیاں لے کے ان کے پاس آئے، تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر جاتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کو انہوں نے کیا کر لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے ان سے وعدہ لیا تھا تو اس سے بھی وہ پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، نہیں مانا، سراب ہو چکے ان کے دل بچڑے کی محبت میں۔ یہ جو بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی نا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم تھی۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر کوہ طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ اب کیا ہے کہ جب انسان کو نیکی کی توفیق اٹھ جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے اپنے ہی اعمال بد ہوتے ہیں، اپنی ہی نیت کے فطور کا وبال ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کی کرم نوازی ہے، اور جب ہم اپنی نیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا ہے اور ہم نافرمانی اور سرکشی بدنیتی کے ساتھ کرتے ہیں، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ مومن جو ہے اگر اس سے، جو ایمان والا شخص ہے، اگر اس سے کوئی نافرمانی اللہ کی ہو جائے، اللہ کے کسی احکام کی نافرمانی اس سے ہو جائے تو مومن فوراً رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ مومن بدنیتی سے گناہ نہیں کرتا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اس کو فوراً احساس ہوتا ہے، اور اس احساس کی بنا پر وہ کیا کرتا ہے، فوراً تائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کے دل میں اور نیت میں فطور آ جائے تو اس فطور کا، اس بدنیتی کا وبال یہ اس کے اوپر پڑتا ہے کہ پھر اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اور پھر وہی والی بات کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے کہ ان کے لیے جو برائی کے کام ہے وہ آراستہ کر دکھاتا ہے، اور پھر ان کو بری بری چیزوں میں وہ لوگ جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو جو بنی اسرائیل کے دلوں میں جو بچڑے کی محبت
سرایت کر گئی، جو بچڑے کی محبت بس گئی ان کے دلوں میں، جو آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بسی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ ان کی اپنی نیتوں کا وبال تھا۔ نیت ان کی درست نہیں رہی تھی، کیونکہ اللہ دیکھیں یہاں کہہ رہا ہے بسبب ان کے کفر کے، کہ ان کا جو انکار تھا اللہ کے احکامات کا، کہ وہ احکامات کو سنتے تھے، کہتے ہم نے سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، یعنی ہٹ دھرم اتنے تھے، نفس پرست اتنے تھے، تو ان کا جو وبال ان کے اوپر پڑتا تھا وہ کیا پڑتا تھا کہ ان کا وبال ان کے اوپر یہ پڑا کہ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کو کفارے ادا کرنے پڑے اور کتنا مشکل سے جو ہے ان کو معافی ملی تھی۔ اب ہم اگلی 94 آیت پر آتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرتی آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر موت طلب کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان والا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو ایمان دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے، چپ کے ہمیں اپنی موت کا انتظار رہنے لگتا ہے۔ ہم جی میں چپ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جب موت کا ہمارا ٹائم آئے تو ایسا ٹائم آئے۔ کبھی ہم کہتے ہیں اللہ جب بلاوا آئے واپسی کا تو رمضان المبارک میں آ جائے۔ اللہ جی جب ہماری موت کا ٹائم آئے تو ہم قرآن کی یہ آیت سنیں۔ اللہ جب ہماری واپسی کا ٹائم آئے تو ہمیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کر دینا۔ ہم اپنی موت کی چپ کے تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کفن تیار کرتے ہیں، اسپیشلی جس زمانے میں اگر پرانے وقتوں میں کسی کو حج کا اتفاق ہوا ہو تو پرانے زمانے میں لوگ اپنی جب حج پہ جاتے تھے تو اپنا کفن لے کے جایا کرتے تھے۔ جس زمانے میں جو کنواں تھا بیر زمزم تک رسائی تھی، لوگ نیچے جاتے تھے اور اکثر لوگ اپنا جو کفن ہے اس کو زمزم سے بھگو کے تو بڑے شوق سے بیٹھے، جو بوڑھے ہوا کرتے تھے تو وہ بڑے شوق سے اپنا کفن جو ہے وہ زمزم سے بھگو کے وہاں رکھا کرتے تھے، اپنے جنازے کی چادریں خریدا کرتے تھے وہاں سے۔ تو بڑی لوگ تیاریاں کیا کرتے تھے اپنی موت کی۔ ایمان والا کرتا ہے تیاری، اس کو اپنی موت کی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ بڑا سج دھج کے رب کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ملاقات پہ یقین جو ہوتا ہے کہ میرا بڑا پیارا سا استقبال ہوگا، میری اپنے رب سے ملاقات ہوگی، تو یہ تو بڑی خوبصورت مومن موت جو ہے مومن کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت لمحہ ہے جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے ملاقات کا، اور ملاقات کی خوبصورتی کا بھی اس کو یقین ہوتا ہے، اور یہاں پر اللہ جو ہے ان کو پکار رہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اگر اتنا سچا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو نا۔ تو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو حریص ترین لوگوں میں سے، علا پر حیاتن زندگی پر، یعنی وہ تو زندہ بہت ضرور رہنا چاہیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور میں سے الَّذِينَ ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو دل سے چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش یعمر وہ عمر دے دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور جو وہ بمزحزحہ بچانے والی اس کو، من العذاب اللہ کے عذاب سے، ان یعمر اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر بما یعملون دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، ان میں سے تو ہر شخص 1000 برس جینا چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے
کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو ہے عدو دشمن جبرائیل کا، فإنه تو بے شک وہ ہے، نزلہ اس نے نازل کیا اس کو، علی پر، قلبی کا آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بین یدیہ جو درمیان ہے اس کے ہاتھوں کے، وہدی و بشرا اور ہدایت اور خوشخبری، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ نبی آپ کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، اور جو یہودی تھے انہوں نے ان کا جو دیکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے ایک دن آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام۔ تو ابن سوریہ کہنے لگا یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ خدا کا غضب یہی فرشتہ لے کر ہماری طرف آتا رہا ہے، اور ہم تو اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ جو جبرائیل اگر فرشتہ جو ہے وہی لے کے آتا ہے یا عذاب لے کے آتا ہے، اس میں اس فرشتے کا کچھ نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو حکم دیا وہ وہی کرے گا۔ تو بات کس کی ہے؟ بات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کا جو حکم ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے لے کے آتا ہے، اس لیے دشمنی فرشتے سے آپ لوگوں کی کرنی بنتی نہیں ہے، کہ کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے نا، اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ جو ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال فإن اللہ اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے آپ کی طرف آیات کو روشن، وَمَا يَكْفُرُ نہیں کفر کرتے، بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ نہیں کفر کرتے ان کے ساتھ مگر وہ جو فاسق ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جس کا انکار سوائے بدکاروں کے، فاسق لوگوں کے، اور کوئی نہیں کرتا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد پیچھے پھینک، اور اوَكُلَّمَا اور جب کبھی عَاهَدُوا عہد کیا انہوں نے، عَهْدًا کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ پیچھے پھینک ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے نہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک جماعت اس عہد کو توڑ دیتی ہے۔ نبذ فریق منہم یعنی عہد کی پاسداری نہیں کرتی، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول میں سے، ایک رسول من سے، عندہ پاس، اللہ کے، مصدق لما جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین من سے، الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے کتاب اللہ کی، وراء ظہورہم پیچھے
اپنے پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کا کہ ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، علا پر، ملک سلیمان، ملک سلیمان بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی، وما کفر، حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، لیکن شیاطین کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر، جادو کی، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، علی پر ملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من سے، احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہے، فلا تکفر، تو آپ کفر مت کرو، فیتعلمون منہما، تو وہ سیکھتے تھے ان میں سے، ما، جو، یفرقون، وہ تفریق ڈال دیں، بھی، ساتھ اس کے، بین المرئی، بینا، درمیان، مرئی، شوہر کے، وزوجی، اور اس کی بیوی کے، وما ہم، حالانکہ نہیں تھے ہم وہ، بدارین، نقصان دینے والے، ضرر پہنچانے والے، بھی، ساتھ اس کے، من احدین، من سے، احدین، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اذن کے اللہ کے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، جو کہ، یضرہم، نقصان دیتا تھا ان کو، ولا، اور نہیں، ینفعہم، نفع دیتا تھا ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ جو بھی خریدے گا اس کو، ما، نہیں، لہو، اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا تھا، ما شروا، انہوں نے بیچ ڈالا، بِہِ أَنفُسَهُم، ساتھ اس کے، اپنی جانوں کو، لو، کاش، کانو یعلمون، وہ اس کو جانتے ہوتے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے تو کفر مت کرو، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچانے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ ان کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی آیت نمبر 102۔ یہ 102 نمبر آیت جو ہے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ ہم اس ٹائم میں اس آیت کو اچھا سا سمجھ سکیں، اور اگر ہم کور نہ کر سکیں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ دیکھیں گے۔ اس آیت کے کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس آیت کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں، اور پیروی کرنے لگے جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ ایک بہت زبردست
بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہی دی تھی کہ اس طرح کی بادشاہی جو ہے انہوں نے خود دعا بھی کی تھی کہ اللہ جیسی بادشاہی آپ نے مجھے دی ہے ایسی میرے بعد اور کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کوئی زمینی لحاظ سے بہت وسیع سلطنت نہیں تھی، لیکن کیا ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ ہواؤں پر تھی، جانوروں پر تھی، وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، وہ جنات کے بھی حاکم تھے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر یہ کرم کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل کے اوپر مختلف ادوار آئے ہیں نا، کچھ ایسے دور آئے ہیں جب اللہ کا ان کے اوپر کرم ہی کرم تھا، اور پھر وہ دور آیا کہ جب وہ زوال کی پستیوں میں چلے گئے۔ تو یہ والا جو دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے، یہ بہت زبردست دور تھا اور بہت پیک یعنی ان کی عروج کا دور تھا، اور اس عروج کے دور میں ایسا بادشاہ ان کو دیا گیا جو وقت کا پیغمبر بھی تھا، جس کی جنات پر بھی حکومت تھی، جس کی ہواؤں پر حکومت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، بہت کچھ عطا کیا تھا، اور یہ بڑا زبردست دور تھا ان کے لیے۔ پھر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے جنات کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا، اور جنات شیاطین جو تھے یہ کچھ ایسے الٹے سیدھے کلمات پڑھا کرتے تھے، جادو کے کلمات۔ تو حضرت سلیمان ہمیں، جب میں یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ ان آیتوں کی ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے، تو حضرت سلیمان کا جب دور تھا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو پکڑا، ایسے جنات وغیرہ کو آپ نے پکڑا، اور ان سے وہ جو جادو کے کلمات تھے جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے، وہ تمام جو کتابیں ان کے پاس یہ جادوگری کے علوم کی تھی، آپ نے ان سے وہ لے کے ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ والی جو آیتیں ہیں نا، جب ہم ان کی تفسیر کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری روایات جو ہے وہ بنی اسرائیل کی روایات سے ملتی ہیں، جو یہود کے پاس جو علم تھا اس میں سے ہمیں بہت ساری روایات مفسرین نے لکھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہماری احادیث میں ان آیات کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ ان آیات کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ ہمیں بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں، حکایات ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے اس میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تمام کتابیں جو تھیں ان سے لے کر اپنا جو تخت تھا یا اپنی جو کرسی تھی اس کے نیچے دفن کر دی تھی، اور آپ اس پہ بیٹھا کرتے تھے، اور پھر آپ نے بڑا جو آپ کا وہ جو دور تھا وہ بڑا زبردست آپ کا دور تھا۔ اور جادو کا جب ہم دیکھتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کرنے لگے جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ جب اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کے کلام کے الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو شیاطین ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے کلمات سے مدد لیتے ہیں، اور شیاطین کیا کرتے ہیں؟ شیاطین اپنے جادو ٹونوں جنتروں منتروں سے مدد لیتے ہیں، اور جو ان کے جنتر منتر، جو ان کی تصرفات جو ان کو ملے ہوتے ہیں، ان جنتروں منتروں کے پیچھے جو بھی انہوں نے قوتیں حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے سبب وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور جادو سے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اپنا محکوم، اپنا غلام، اور اپنا کیا کہنا چاہیے، عبد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبدیت جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اللہ اور اس کا بندہ، یعنی ہمارا جو معبود ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے کہ صرف اور صرف اگر مالک ہے ہمارا، اللہ مالک ہے، اگر ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے تو وہ رب ہی مالک ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا بلیو ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا یہ بلیو نہیں ہے تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارا ایمان کامل
نہیں ہے۔ جادو اثر کرتا ہے الا باذن اللہ، جادو بھی اثر کرنے سے پہلے کیا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ مومن کے اوپر اگر جادو اثر کر گیا تو یہ مومن کی کیا ہے، یہ مومن کی آزمائش ہوتی ہے، وہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس آزمائش میں بھی اس کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ یہ بات جب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں جادوگروں سے ڈر لگنا بند ہو جانا چاہیے، پھر ہم جادوگروں سے نہیں ڈرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور میں جنات جو تھے، جو شیاطین جو تھے، وہ کلمات پڑھا کرتے تھے اور وہ جادو کر کے لوگوں کو اپنا متی اور فرما بردار کیا کرتے تھے۔ جادو کو ہم پڑھیں، جب جادو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کیا ہے۔ جادو کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنا، گویا ساحر جو ہے جادوگر جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے کلمات اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جس سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ان اعمال اور الفاظ سے کانوں اور آنکھوں پر ایسی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں جن کی آواز ہوتی ہے اور آواز کچھ اور ہوتی ہے اور سنائی کچھ اور دیتا ہے۔ جادوگر یہ سوچ لیں، یہ جان لیں، یہ ہمیں پکا معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ جادوگر کیا ہے کہ وہ ہماری جو حسیات ہوتی ہیں ان کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور ہمیں جیسے وہ ہے نا کہ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کو وہ کیا ہے، وہ سانپ نظر آنے لگے۔ تو یہ انہوں نے تخلیق نہیں کیے تھے سانپ، وہ نظر آنے لگے تھے سانپ، وہ نگاہوں پہ ایسا جادو ہوا کہ ان کو لگنے لگا کہ یہ سانپ ہے، در حقیقت وہ رسیاں ہی تھیں۔ یہ جو تخلیق کی قوت ہے یہ صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ ہی ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے، پیدا کرنے کی قوت جادوگر کے پاس نہیں ہے۔ جادو کیا کرتا ہے کہ آنکھوں پہ ایسا سحر کر دیتا ہے کہ ہمیں لگنے لگتا ہے، ہماری کیفیات جو ہے ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے، ہمیں عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں، ہمیں عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ہمیں جیسے ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر ان کے اوپر جب جادو کیا گیا تو آپ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہونے لگ گیا، بہت زیادہ بھولنے لگ گئے۔ مطلب جتنا آپ کا ایمان کا لیول ہوگا، جادوگر کا جادو اسی لیول کا آپ پہ اثر کرے گا۔ اگر تو لیول بالکل خلاص ہے، یعنی ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر تو آپ سمجھے کہ جادوگر آپ کو جکڑ کے مار کہاں تک لے جائے گا۔ وہ حضرت کعب کی بات یاد کریں نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کلمات، یہ دعائیں نہ آتی ہوتی، تو جو دعا انہوں نے پڑھی تھی کہ وہ دعا مجھے نہ آتی ہوتی تو پھر جادوگر تو یہ جو یہودی جادوگر ہے یہ تو مجھے گدھا بتا دیتے۔ مطلب کہ یہ اللہ کے کلمات کی تاثیر ہوتی ہے کہ یہ جادوگر جو ہے یہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کو اس طرح کما حقہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، جادوگر کچھ نہ کچھ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بھی اللہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اور صبح سے شام تک آپ دیکھیں ہزاروں قسم کے جادو، یہ نظر بد بھی تو ایک جادو ہی ہے نا، تو ہزاروں قسم کے جادو، بری چیزیں انسان کی طرف، منفی نیگیٹو فورسز انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ لیکن مومن کی جو لائف ہے، جو اس کی روٹین اللہ تعالیٰ نے مومن کو بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ 5 نمازیں، 5 ٹائم وہ وضو کرتا ہے، بہت ساری نیگیٹیوٹی دھل جاتی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، بہت کچھ دھل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اذکار بتائے گئے، مسنون اذکار بتائے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری پیاری پیاری دعائیں ہمیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے، کہ وہ جو 100% ہمارے اوپر نیگیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے نا، تو 5 وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور سونے کے ٹائم وہ اپنے آپ کو مسنون طریقے سے سوتا ہے، بستر کو جھاڑتا ہے، اپنے آپ کو جھاڑتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ محفوظ رہتا ہے، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر بندہ جو ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کے ساتھ جو ہے حفاظت کے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ کی حفاظت کا سسٹم جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، جو انسان کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لیے رکھتا ہے۔ اسی لیے تمام جو ہم دیکھتے ہیں حفاظت کی جو دعائیں وہ اعوذ سے شروع ہوتے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ۔ یعنی ساری یہ جو دعائیں نا حفاظت کی، یہ ساری کی ساری اعوذ سے، کہ میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، میں پناہ میں آ گئی۔ تو یہ کیا ہے کہ پناہ ہی پناہ ہے، تو پناہ سوائے میرے رب کے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی جادوگر کی پناہ لیتے ہیں
تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر کہیں ایمان نہیں رہتا. ایمان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے اور رب پناہ دیتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں ہم نے یہاں تک یہ بات سمجھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں کیا تھا کہ بہت سارے جو یہ جادو ٹونے کے جو رجسٹر تھے، جو باتیں ان کی لکھی ہوئی تھی، وہ ان کی کرسی کے نیچے دفن تھی، اور ان کی وفات کے بعد وہ نکالی گئی. جب وہ نکالی گئی تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اور جو ان کے تصرفات تھے، جو وہ ان کا تخت ہواؤں پہ چلتا تھا اور جنات ان کے متی تھے، وہ تو اس وجہ سے تھا کہ وہ تو جادوگر تھے، تو وہ تو لگ گئے جادو کے پیچھے. اب دیکھیں، اور پیروی کرنے لگے جو وہ پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد میں. اب انہوں نے کیا کیا کہ پیغمبر کی جو تعلیمات تھی اس کو پسے پشت ڈال دیا. پیغمبر کی تعلیمات کو جب پسے پشت ڈالا تو پھر کیا سامنے پکڑا؟ پھر جادو ٹونا پکڑا سامنے، کفری اور شرکیہ کلمات کو پکڑا. اچھا، اب اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہے. آج کے ہم حالات کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو جب جب ایمان دلوں سے نکلتا ہے تب جادوگری کا جو کیا کہنا چاہیے، طوطی بولنے لگتا ہے. تب ایسا ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں، جب تک ایمان سٹرونگ رہتا ہے ہمیں کسی جادوگر سے ڈر نہیں لگتا. جب ایمان نیچے جانے لگتا ہے تو آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے خوفزدہ ہیں، فلانے نے میرے پہ جادو کر دیا، میرے پہ فلانے نے یہ سفلی ہو گیا، وہ ہو گیا. لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے اپسیٹ ہیں لوگ. کس لیے؟ کیونکہ دلوں میں خوف. اور پھر خوف یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ جادوگر جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، شیطانوں کے ہرکارے، وہ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم یہ کر لو، یہ تعویذ لے جاؤ، یہ کر لو. اب وہ ہم لے آئے گھر، ہم تو پھنس گئے. ہم نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پناہ مانگ لی، اور جب ہم نے غیر اللہ کی پناہ مانگ لی تو مجھے بتائیں تو ایمان کہاں رہ گیا پھر؟ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. کبھی نہیں ڈرنا ہم نے. اللہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے ہمارے پاس. جب اللہ موجود ہے، اللہ کی کتاب موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مسنون دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ یقین موجود ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. امت وسط بنایا گیا ہے ہمیں. ہمارا درجہ بہت بلند ہے. تو پھر سارے خوف دلوں سے نکل جاتے ہیں، تمام ڈر نکل جاتا ہے. پھر ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ کوئی ہم پہ جادو کر رہا ہے تو پھر ہمیں ڈر نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کلام موجود ہے، اور یہ جتنی دیر کی آزمائش ہم پہ آئی ہے چلی جائے گی. ہم کلام پڑھتے ہیں، کلام کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام سے وہ لوگ یہ کیوں کہتے تھے. پتہ لگ گیا نا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو وہ کتابیں ملی تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو اتنے تصرفات حاصل تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جادو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے کہ حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، سکھایا کرتے تھے لوگوں کو سحر، جادو. وما انزل، نیز وہ جو اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بھی بابل، ہاروت و ماروت. کن دو فرشتوں پر؟ ہاروت اور ماروت پر. اب یہ آیت طویل آیت ہے، اور اس سے آگے جو ہے ہاروت اور ماروت کی بات آ جاتی ہے، جو کہ اگلا قصہ شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو رہا ہے. اسی آیت کو ہم نیکسٹ ویک جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ایک دلچسپ قصہ بھی ہے، اور یہ آرام سے سمجھنے والی کہانی بھی ہے، جس کو پورے کے پورے شعور اور پورے کے پورے فہم کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہے. جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر بہت سارے ابہام ہمارے دلوں سے اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، اور ہمارے دلوں میں نور ایمان جو ہے وہ جگمگانے لگے گا انشاءاللہ. اب اگلا جو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اسی آیت کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے. ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا اللہ کریم اس کو قبول کرے
اور اس میں کوئی غلطی اگر جانے انجانے میں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ آج ہم نے جو آیات پڑھی ہے 83 سے لے کے ہم نے 102 تک پڑھا، اور ان میں ہم نے جو 83 نمبر آیت تھی اس میں ہم نے تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کن کن باتوں پر عہد لیا تھا، 6 باتوں پہ عہد لیا تھا۔ اور اس کے بعد 84 اور 85 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو وہ 2 قبیلے تھے ان کا جو وہ فدیے کی لین دین کرتے تھے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کے وہ ناحق لڑائیاں کرتے تھے، جنگیں کرتے تھے، وہ والی باتیں ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عیسیٰ کی جو روشن دلیلیں وہ لے کے آئے تھے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو یہودی جو تھے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ وسیلے کا کنسیپٹ بھی ہم نے اچھا سا سمجھ لیا۔ اور پھر یہ اگلی جو 101 اور 102 نمبر آیتیں جو ہیں ان میں ہم نے حضرت سلیمان کا اور جادو کا ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی آیت کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک جو پڑھا اللہ کریم اس کو ہمیں سمجھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ فہم وہ ادراک دے دے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اور جو میں نے پڑھا میرے سے الفاظ کی ادائیگی میں سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو اللہ کریم مجھے معاف فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی